الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رمضان مبارک کی اہم ترین عبادت روزہ ہے. باقی رمضان مبارک میں نمازیں یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. اس لیے نماز رمضان کی کوئی خاص چیز نہیں ہے. اسی طریقے پر گناہوں سے بچنا یہ رمضان کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، بلکہ رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، گناہوں سے بچنا فرض و ضروری ہے. جھوٹ رمضان میں بھی نہیں بول سکتے، جیسے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں بھی نہیں بول سکتے. اسی طریقے پر سود کا لینا ہو، رشوت کا لینا ہو دینا ہو، یا اور کسی قسم کا گناہ ہو، یہ سارے کے سارے گناہ ہر وقت کے لیے اللہ کی طرف سے حرام کر دیے گئے ہیں. رمضان کے ساتھ ان کی کوئی خصوصیت نہیں. ہاں، البتہ رمضان میں زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا مبارک، بڑا محترم ہے. اس کے اندر گناہ کرنے سے گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے. جیسے نیکیاں کرنے سے نیکیوں کا اجر زیادہ ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے گناہ کا وبال اور گناہوں کی وجہ سے گناہوں کے عذاب کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کی خاص الخاص عبادت وہ روزہ ہے. روزے کے بارے میں گزشتہ جمعہ کی کچھ باتیں، فضائل اور اس کی کچھ حکمتوں کے متعلق گفتگو آپ کے سامنے کی گئی تھی. رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت اور مشروعیت جو کی ہے، علماء نے اس کی بڑی حکمتیں بتائی. اسلام کا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قانون اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے اندر حکمت نہ ہو، جس کے اندر کوئی مصلحت نہ ہو. بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں اور ایک ایک حکم کے اندر معلوم نہیں کتنی اللہ کی طرف سے حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. لیکن بعض وقت تو حکمتیں ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں اور بعض وقت تو حکمتیں معلوم نہیں ہوتی. اس لیے کہ انسان کی عقل چھوٹی، انسان کا تجربہ چھوٹا، انسان کا علم بڑا مختصر. اس لیے اللہ کے احکام کی ساری حکمتیں انسان سمجھ لے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں. لیکن کچھ چیزوں کی حکمتیں خود قرآن کریم نے اور بعض حکمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص الخاص نیک بندوں کے ذہن میں اللہ ڈال دیتے ہیں. ان کی روشنی میں کچھ چیزیں ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں.
اسی طرح روزے کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں۔ ایک بات گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے کی فرضیت کی حکمت دراصل تقوی پیدا کرنا ہے۔ ایک بڑا عنوان ہے اور اس کی تفصیل اور اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کی گئی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی جو حکمتیں ہیں وہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو شیطانیت کا مادہ ہوتا ہے، شیطانیت کا عنصر ہوتا ہے، اس عنصر کو مغلوب کرنا مقصد ہے روزہ رکھوانے سے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے شیطانیت کا عنصر بھی رکھا ہے، جیسے اس کے اندر ملکوتیت کا مادہ بھی رکھا ہے، جیسے اس کے اندر حیوانیت رکھی ہوئی ہے، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر شیطانی عنصر بھی رکھا ہے، لیکن اس عنصر کو ہمیشہ مغلوب رکھنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ مغلوب ہونے کے بجائے غالب ہو جائے تو انسان شیطان سے بدتر شیطان ہو جائے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر شیطانیت اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ شیطان بھی ان کے سامنے پناہ مانگنے لگتا ہے کہ بھائی یہ تو میں کیا، میرا باپ نکل آیا۔ قتل ہے، غارت گری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی ہے اور ظلم ہے، زیادتی ہے، معلوم نہیں کیسی کیسی بیماریاں، خباثتیں ہیں، وہ ساری کے ساری چیزیں انسان کرنے پر تل جاتا ہے، اور یہ اس وقت میں ہوتا ہے جب انسان کے اندر شیطانیت غالب ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر شیطانیت نہیں بلکہ ملکوتیت کا غلبہ ہو۔ ملکوتیت کہتے ہیں فرشتوں والی صفات۔ فرشتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھاتے نہیں، فرشتے پیتے نہیں، فرشتے اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں رکھا ہے۔ نہ ان کو بھوک لگے، نہ ان کو پیاس لگے، نہ کسی چیز کی خواہش و طلب پیدا ہو۔ اللہ نے ان کو اس طرح بنایا اور دن اور رات اللہ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں زندگی بسر کرتے۔ ان کا سانس گویا کہ ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک انسان اگر اپنے آپ کو فرشتوں جیسا بنانا چاہے، شیطانیت اس کے اندر مغلوب ہو جائے، اللہ نے اس کے لیے روزے کو فرض کیا کہ جب ایک انسان روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے گا، کھانے سے پرہیز، پینے سے پرہیز، اپنی خواہشات سے پرہیز کرنے لگے گا تو وہ فرشتوں کے جیسا ہونے کی کوشش میں لگے گا، یہاں تک کہ اس کے اندر فرشتوں والی صفات پیدا ہو جائے گی اور شیطانیت مغلوب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ شیطانیت عام طور پر کھانے اور پینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور چیزیں بھی ہیں، لیکن کھانے اور پینے اور پیٹ کو بھرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے شیطان انسان میں غالب آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے سستی آ جاتی ہے، سستی آ گئی، نماز کو جانے کی بھی دلچسپی ختم ہو گئی، سستی آ گئی، سونے کو جی چاہا، سستی آ گئی، نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ کھایا زیادہ اور پیٹ بھر گیا، اور اس لیے جب پیٹ بھر کے آدمی کھا لیتا ہے تو عام طور پر سستی غالب آ جاتی ہے اور وہ اچھائیوں سے محروم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اتنا نہ کھاؤ جس سے کہ سستی پیدا ہو جائے۔ کھانے کا نمبر جب آئے تو کھائے آدمی، لیکن اتنا کھائے کہ جس کی وجہ سے اپنی زندگی کے اعمال وہ ٹھیک ٹھاک انجام دے سکے۔ یہ نہیں کہ جناب کھایا اتنا کہ کھاتے 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 سستی غالب آ گئی، اب وہ نہ نماز کا رہا، نہ ذکر کا رہا، نہ تسبیح کا رہا، حتیٰ کہ بعض لوگ دنیا کے کام کے بھی نہیں رہتے اور یہاں تک کہ وہ سونے کو ترجیح دیتے ہیں، کسی کام کو ترجیح نہیں دیتے۔ بعض لوگ کھانے میں بڑے چست ہوتے ہیں، نمازوں میں، دین میں، اعمال میں، تقوی کی باتوں میں بڑے سست ہوتے، کھانے کا نمبر آیا تو کھاتے ہی رہتے۔ بھائیو بزرگوں،
یہ کھانا یہ دراصل انسانیت کی کوئی صفت نہیں ہے، یہ تو اصل میں حیوانیت کی صفت ہے۔ حیوانوں کو آپ دیکھتے ہیں، جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں، وہ کھاتے رہتے ہیں۔ انسان بھی اگر کھانے اور پینے میں آگے بڑھ گیا تو اس کا کوئی کمال نہیں ہوا۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان نہ کھائے نہ پیے، اس طریقے پر زندگی گزارے۔ اس طرح جب وہ زندگی گزارتا ہے تو فرشتوں کی صفات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یہ مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا، اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب راتوں میں کھانے کا ہم کو نمبر آئے تو اس وقت بھی ذرا ڈھنگ سے کھانا چاہیے، یعنی مطلب بہت زیادہ نہیں کھا لینا چاہیے، جس کی وجہ سے آدمی میں سستی غالب آئے اور ہزاروں قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ ایک بزرگ کا لطیفہ یاد آ گیا۔ بہت زمانہ پہلے ایک بزرگ گزرے، وہ بڑے وائس تھے، بہت بڑے مقرر تھے، وہ بیان کیا کرتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے بیان کے اندر جڑتے تھے، اور جب بھی وہ بیان کرتے تو اس بیان کے اندر ایک بات ضرور کہا کرتے۔ بیان کرتے کبھی سود کا بیان، کبھی رشوت کے اوپر بیان، کبھی بے نمازیوں پر بیان، کبھی روزہ چھوڑنے کے اوپر بیان، اور اس طرح کی مختلف قسم کے عنوانات کے اوپر بیان فرماتے۔ لیکن ہر بیان کے آخر میں کہتے کہ بھائی لوگ یہ برائی کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، یہ فساد کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، اور سارا فساد مرچیوں کا ہے۔ یہ کہہ کر بیان ختم کر دیتے کہ سارا فساد مرچیوں کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لوگ سنتے اور سوچتے رہتے کہ بھائی مرچیوں کا کیا فساد ہے؟ یہ تو کہتے ہیں گناہ کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، یہ برائی کرتے ہیں، یہ خباثت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں یہ سارا فساد مرچیوں کا فساد ہے۔ آخر مرچیوں کا کیا فساد ہے؟ لوگ سنتے رہتے، غور و فکر کرتے، لیکن سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ ایک دن لوگوں نے ہمت کی اور کہا کہ حضرت آپ کے ہر بیان کے آخر میں جملہ ہوتا ہے کہ سارا فساد مرچیوں کا ہے، یہ جملہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا۔ آپ کی پوری تقریر سمجھ میں آتی ہے لیکن آخر والا جملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ کیا جملہ ہے جو آپ فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ سارا فساد مرچیوں کا اس لیے ہے کہ آدمی جب مرچی کھاتا ہے ٹیسٹ آتا ہے، سالن میں مختلف قسم کی اور چیزوں میں جب اس کو ڈال کر استعمال کرتا ہے بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے کھانا، اور جب لذیذ ہوتا ہے تو آدمی خوب کھاتا ہے، اور جب خوب کھاتا ہے تو اس کے اندر شیطانیت بھرتی ہے، اور جب شیطانیت بھرتی ہے تو وہ سارا فساد کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سارا فساد مرچیوں کا فساد ہے۔ اس لیے ذرا مرچی بھی کم کھایا کریں، اس لیے کہ جتنا ٹیسٹی بنائیں گے اسی قدر آدمی زیادہ کھانے کی کوشش کرے گا، پیٹ بھر جائے گا لیکن جی نہیں بھرے گا۔ وہ کہے گا جناب پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن اتنا لذیذ ہے، اتنا اچھا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی تھوڑا اور کھا لو، ایک پلیٹ اور لے لیا، ایک دو لقمے اور لے لیا، بہرحال جی اس کا چھوڑنے کو نہیں چاہتا، برابر کھاتا رہتا ہے۔ ہاں جو آدمی عقل مند ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، حالات سے واقف ہوتے ہیں، اپنے مستقبل پر غور کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، دین ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ سوچ کر سمجھ کر کھاتے ہیں، اور جو سوچتے سمجھتے نہیں بس وہ تو لپیٹتے رہتے ہیں جتنا کھاؤ۔ تو بھائیوں کم کھانے میں یہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی کم کھاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر کم غالب ہوتا ہے، اور جب زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ غالب ہوتا ہے۔ اور جب کم کھائے گا تو جیسے میں نے کہا فرشتوں والی صفات اس کے اندر نکھر کے سامنے آئے گی، اور وہ فرشتوں جیسا بننے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اس کے اندر وہی اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے بہت سے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لوگ بہت کم کھاتے، بعض لوگوں نے تو اتنا کم کھایا کہ لوگوں کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ آپ اتنا کم کھاتے ہیں۔
انہوں نے کہا بھائی یہ بھی جو میں کھاتا ہوں یہ صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر لوں، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کھانا کھا لیتا ہوں، ورنہ تو مجھے اس کھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یعنی اللہ نے ان کو ذکر غذا بنا دیا، ان کا ذکر ان کی غذا بن جاتا ہے، اور جب ذکر ہی غذا بن جاتا ہے تو اس دنیا کے کھانوں کی اور پینوں کی اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اللہ کے فرشتے کھاتے نہیں اور پیتے نہیں، ان کا ذکر ان کی غذا بنتا رہتا ہے، اسی طریقے پر آدمی بھی اسی طرح کرنے لگے تو یہاں تک کہ چلتے چلتے فرشتوں والی صفات اس پر غالب آتی ہیں اور وہ اسی طرح کا آدمی ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ روزے کی مشروعیت کی یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی صحت برقرار رہتی ہے۔ اب تک جو عرض کیا وہ تو روحانی فائدے تھے، تقویٰ روحانی فائدہ ہے، فرشتوں کی صفات پیدا ہو جانا یہ بھی دراصل روحانی فائدہ ہے، شیطانیت کا مغلوب ہو جانا یہ بھی ایک روحانی فائدہ ہے۔ روحانی فائدے کے علاوہ اس کے اندر کچھ جسمانی فائدے بھی ہیں، اور علماء لکھتے ہیں اور اطباء اس کی تائید کرتے ہیں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو صحت برقرار رہتی ہے۔ اسی لیے بہت سی بیماریاں ایسی آتی ہیں آدمی کو کہ اس کے اندر اس کا کھانا بند کر دیا جاتا ہے، کھانے کا بند کرنا ہی اس کے لیے علاج ہے۔ کھائے گا تو مصیبت ہے، کھائے گا تو پریشانی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی پرہیز کرو، یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا، گویا کہ روزہ فرض کر کے ہمارے لیے صحت اور تندرستی کا انتظام فرما دیا۔ بڑے بڑے اطباء نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے لکھا ہے، اور ایک دو نے نہیں ہزاروں لوگوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی کی صحت برقرار رکھنا منظور ہو تو اس کو چاہیے کہ کبھی کبھی فاقہ کیا کرے۔ جب فاقہ کر لے طبیعت اس کی درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی نے کھانا کھایا، بد ہضمی کا شکار ہو گیا، اب اس کے لیے سارے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ بھائی کچھ گھنٹوں تک کچھ نہیں کھانا چاہیے، نہ کھاؤ تمہاری صحت ہے۔ اب اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی، اس کی سب سے بڑی دوا تو یہی ہوتی ہے کہ اس وقت کے ایک وقت کے لیے یا دو وقت کے لیے وہ فاقہ کرے۔ فاقہ کرے گا، کھانا نہیں کھائے گا اور اپنے معدے کو خالی رکھے گا تو معدے کے خالی رکھنے سے اس کی صحت برقرار ہو جاتی ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ روزے کی یہی بہت بڑی حکمت ہے، علماء لکھتے ہیں کہ روزے کی یہی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری صحت برقرار رہتی ہے۔ چنانچہ رمضان کے اندر صحت دوسرے مہینوں کے اعتبار سے لوگوں کی اچھی رہتی ہے، اور دنوں کے اندر ذرا بیماریاں بڑھتی ہیں۔ رمضان آتا ہے تو رمضان کی برکت بھی ہوتی ہے اور روزے کا ایک فعل بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی صحت برقرار ہو جاتی ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے سے رابطہ و تعلق رکھتے ہیں اور اپنے حالات سناتے اور بتاتے رہتے ہیں کہ بڑی بیماری تھی، بڑی پریشانی تھی، لیکن جب روزہ رکھنا شروع کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ طبیعت بالکل ہلکی ہو گئی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیماری ہماری ختم ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ انتظام یہ ہمارے ظاہری فائدے کے لیے بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھنا مصیبت ہے، روزہ کوئی مصیبت نہیں بلکہ اللہ کی طرف ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ نعمت کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، اور صرف اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کھانا چھوڑنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر پوچھے کہ بھئی کھانا چھوڑنا آسان ہے یا کھانا کھانا آسان ہے، وہ کہیں گے کھانا کھانا آسان ہے۔ حالانکہ کھانا آسان نہیں ہے، کھانے کا چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جس آدمی کو سگریٹ کی لت پڑ جائے اس کو آپ پوچھئے کہ جناب سگریٹ پینا آسان ہے کہ نہ پینا آسان ہے، وہ کہے پینا بڑا آسان ہے، چھوڑنا بڑا مشکل۔ لیکن جو پیتا نہیں اس کو ذرا پوچھ کے دیکھو کہ پینا آسان ہے کہ چھوڑنا آسان ہے، وہ کہے گا خدا کے واسطے میرے قریب بھی اس کو نہ لاؤ۔
میں تو اس کی بو بھی نہیں چاہتا، میرے گھر کے قریب بھی کوئی اس کو پیتا ہو تو میں وہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہیں سے میرے اندر مکری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی بو بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آدمی اس کی بو سے بھی پرہیز کرتا ہے، اس لیے کہ جس آدمی کو اس کی لت نہیں لگی وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک ہے اور کس قدر اس کے اندر برائیاں موجود ہیں، اس لیے وہ چھوڑنے کو آسان سمجھتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں، ہم نے چونکہ کھا کھا کر عادت ڈال لی ہے، اس لیے ہم کو کھانا چھوڑنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن ذرا فرشتوں کو پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے نہ کھانا کتنا آسان ہے۔ اسی طرح آدمی کے اندر یہ صفت ملکوتیت غالب ہو جائے، وہ کہے گا نہ کھانا بہت آسان ہے۔ بہت سے اللہ والوں کا بھی میں نے ذکر کیا، مجھے اور ایک بات اس پر یاد آ گئی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی نبر اللہ مرقدہ، جو ابھی قریب زمانے کے بڑے اکابر اولیاء، بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، ان کے واقعات میں خود حضرت نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ میں تصنیف میں، تعلیف میں اور مختلف قسم کی اپنی مشغولیات میں رہتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایک دن ایسا گزر جاتا تھا کہ پورا دن کھانا ہی نہیں کھاتا تھا، احساس کبھی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، باقاعدہ مشغولی ہے، نماز کے وقت نماز جاری ہے، ذکر کے وقت ذکر جاری ہے، تصنیف کے وقت تصنیف جاری ہے، اور تلاوت کے وقت تلاوت جاری ہے، درس و تدریس کے وقت میں درس و تدریس جاری ہے، ساری مصروفیات جاری ہے، احساس تک نہیں ہوتا، اور مشغولی کے اندر ایسے ہے کہ کھانے کی طرف التفات ہی نہیں ہوا۔ حضرت نے خود ہی لکھا ہے کہ پورا دن ایسا گزر جاتا، گھر میں آ کے بیٹھ کر اس وقت بھی کچھ کام شروع کر دیتا تو میری بچیاں میرے منہ میں لقمہ ڈالتی تھی اور میں کام کیا کرتا تھا، یعنی کھانے کی فرصت ہی نہیں، کھانے کی طرف دماغ ہی نہیں، کھانے کی حاجت ہی نہیں، کھانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی ہے، لیکن بچیاں کھلا رہی ہیں کہ ابا جی کھا لیجیے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں، آپ لکھتے رہیں، ہم منہ میں آپ کے ڈال دیں گے۔ یہ اس وقت میں انسان کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی مصیبت ہے، بلکہ دراصل روزہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، باطنی اعتبار سے تو نعمت ہے ہی، ظاہری اعتبار سے بھی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے معدے کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ اس کا معدہ جب خالی ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں اس کی بھاگ جاتی ہیں۔ یہ سارے اطباء اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے، یہ صرف کوئی ویسی جو ہے تراشی ہوئی بات نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کو سارے اطباء اپنے زمانے میں مانتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک حکمت روزے کی یہ بھی ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور اسے کچھ گھنٹوں کے بعد بھوک معلوم ہوتی ہے تو اس وقت میں وہ کھاتا تو نہیں، کھانا تو اس کے لیے حرام ہے، پینا تو اس کے لیے حرام ہے، اور ماشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے جو انتظام ہے یہ ایسا انتظام ہے، اور بندوں کے دل میں اللہ کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، بھوک پر بھوک بھی اس کو لگنے لگے اور لوگ اس سے کہیں کہ جناب ذرا سا کھا لیجیے، آپ کی حالت غیر ہو رہی ہے، لیکن وہ کبھی کھانے کو ترجیح نہیں دیتا۔ اگر اس کو کہا جائے آپ کو 1000 روپیہ دے دیں گے، ذرا سا ایک قطرہ اپنے حلق کے نیچے اتار لیجیے، آپ کو 1,00,000 روپے دے دیں گے، ایک نوالا کھانا کھا لیجیے، وہ کہے گا تیرے لاکھ پر میری لاکھ ہے، مجھے تیرے لاکھ نہیں چاہیے، میرے خدا کی مرضی مجھے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے، ماحول ایسا بنایا ہے، رمضان آتا ہے تو رمضان کی برکتیں عجیب و غریب دکھائی دیتی ہیں، کھلے طور پر مشاہد ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی برکت ہے۔ آپ اور دنوں کے اندر ذرا رکھ کر دیکھ لیجئے بھوکے، اس وقت میں پتہ چلے گا کہ آدمی کا اندر و باطن کیا بول رہا ہے، پیٹ کیا جواب دے رہا ہے۔
انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کی عجیب و غریب برکت ہوتی ہے۔ اولاً تو احساس ہی نہیں ہوتا، اور جن کو احساس ہوتا بھی ہے تب بھی وہ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر غالب رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاکھ نہیں کروڑ مجھ کو دے دو، لیکن تمہارے اس کروڑ پر میری لاکھ ہے، مجھے تو میرے خدا کی منظور، خدا کی رضا منظور ہے، میں کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو بھوک لگے اس وقت، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں روزے کی مشروعیت سے کہ اس وقت میں بندہ خیال کرے کہ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے اور مجھے پریشانی معلوم ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے رمضان کے علاوہ ان کو کھانا کبھی نہیں ملا ہوگا، ان کو پینا کو کبھی نہیں ملا ہوگا، ان کے اوپر فاقے گزر رہے ہوں گے، ان کے اوپر پریشانیاں گزر رہی ہوگی۔ جب ان کو کھانا نہیں ملتا ہوگا ان کے بچے بلکتے ہوئے ہوں گے، ان کی بیوی بلکتی ہوئی ہوگی اور ان کے قبیلے خاندان کے لوگ پریشان ہوں گے۔ اس وقت میں وہ بیچارہ کس قدر پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت انسان روزے کی حالت میں اس کا تصور کرے اور سمجھے کہ غریبوں پر کیا بیتتی ہے، تاکہ غریبوں کے اوپر رحم اور کرم اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، کس قدر عظیم فائدہ ہے اس لیے کہ آدمی کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے، کبھی اسے بھوک ہی نہ لگے، احساس ہی نہ ہو، تو دوسرے کے پیٹ کے بارے میں کبھی سوچنے کا اس کے اندر مادہ نہیں پیدا ہوگا، دوسروں کے لیے رحم اور کرم اس کے اندر کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ ہاں جب اسے کبھی بھوک لگے اور پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ بھائی مجھے آج بھوک لگ رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میں جب کھانا چاہوں گا تو کھا لوں گا، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس فاقے پر فاقے گزر رہے ہوں گے، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہوگا، ان کے بچے پریشان ہوں گے، وہ اس وقت میں کیا کرتے ہوں گے؟ تو اس کے دل کے اندر رحم اور کرم پیدا ہوگا اور وہ کہے گا کہ بھائی اللہ کے لیے ان بندوں کو دینا چاہیے۔ اسی لیے رمضان مبارک میں حدیث میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے غریبوں پر، اللہ کے راستے میں فقیروں کو دیتے تھے، مسکینوں کو دیتے تھے، یتیموں کو دیتے تھے، اس قدر اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اس قدر کثرت سے خرچ کرتے تھے جیسے کہ ہوائیں چل رہی ہو، جیسے ہوائیں چل رہی ہو، کہتے ہیں جیسے ہوائیں چلتی ہیں اسی طریقے پر اللہ کے نبی کا ہاتھ چلتا تھا، اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں، اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں، اس لیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو تو ہر وقت احساس تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ بندو، اے میرے امتیوں، تم غور کیا کرو کہ رمضان مبارک میں تم کو جب بھوک لگ رہی ہے اور تم کو ضرورت پڑ رہی ہے کھانے کی، تو اس وقت تمہارے پاس تو سامان موجود ہے، رات ہوتے ہی تم کھا لو گے، لیکن کتنے بندے ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاں فاقے چل رہے ہوں گے۔ اس لیے رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ خیرات کیا کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان کے اواخر میں یعنی آخری تاریخ میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ ابھی آنے کو ہے، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، اس کے اندر ایک رات ایسی آنے والی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل اور بھاری ہے۔ پھر اسی کے بعد میں فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، اور اسی لیے آگے فرمایا کسی روزے دار کو افطار کرا دو، بہت بڑا اجر ملے گا۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو کہ افطار کراؤ تو ایک کھجور ہی اس کو دے دو کہ اس کی وجہ سے بھی تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غم خاری کا سبق دیا، ہمدردی کا سبق پڑھایا کہ رمضان آیا ہے، ہمدردی پیدا کرنے کے لیے تم روزوں کے اندر محسوس کرو کہ جب تمہارے پیٹ میں بھوک لگ رہی ہے اور آگ معلوم ہو رہی ہے
تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے اوپر فقر و فاقہ گزر رہا ہے. اس لیے تمہارے اوپر رحم، تمہارے اندر رحم پیدا ہونا چاہیے، کرم پیدا ہونا چاہیے، مواسات و غمخواری کا مادہ پیدا ہونا چاہیے. یہ مقصد ہے روزے کو فرض کرنے کا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، روزہ تو آیا اور گیا لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے پروردگار نے مجھ کو روزہ کیوں رکھوایا ہے. ارے اللہ کو بھوکا تھوڑا ہی مارنا تھا کہ اللہ کے پاس کوئی کمی تھی خزانے میں کہ ہاں جناب ذرا جو ہے ایڈجسٹمنٹ کریں گے کہ ابھی جو ہے کھانے پینے کا زیادہ چلے گا تو جو ہے ہمارے خزانے میں کمی ہو جائے گی، اس لیے ایک دو وقت کا ان کو فاقہ کرا دو. نہیں، اللہ کی یہ حکمت دیکھیے، دن میں ہم کو کھلاتا ہے اور پوری دن میں ہم کو روزہ رکھواتا ہے، اور رات کے اندر کھلی چھوٹ ہے کہ کھا سکتے ہو پی سکتے ہو. اگر خدا کے خزانے میں کمی ہوتی اللہ کہہ دیتے کہ ایک مہینے تک صرف ایک دفعہ کھایا کرو. نہیں جناب، آپ کو تو کھانے کی پوری چھٹی دے دی، صرف اتنا کے ٹائمنگز بدل دیے. پہلے دن میں کھایا کرتے تھے، اب رات میں کھانے کا حکم دے دیا. پہلے آپ دن کے اندر صبح میں کھاتے تھے، دوپہر میں کھاتے تھے اور شام میں کھایا کرتے تھے. یہ بھی ہمارے حساب سے ہے، یعنی یہ جنوبی ہندوستان کے اعتبار سے 3 وقت کے کھانے کا نظام، ورنہ تو ساری دنیا میں تو صرف 2 وقت کا نظام چلتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سحری افطاری 2 ہی رکھی ہے. ساری دنیا میں بھی نظام 2 ہی وقت کے کھانے کا چلتا ہے. ایک چلتا ہے دوپہر کے کھانے کا اور ایک چلتا ہے شام کے کھانے کا. شام کا کھانا تو اللہ نے برقرار رکھا، صرف ایک کھانے کا ٹائم بدل دیا ہے. غور کر رہے ہیں بھائیوں، صرف ایک کھانے کا ٹائم بدلا، دوسرے کھانے کا ٹائم بھی نہیں بدلا. وہ شام کا کھانا تو ساری دنیا میں مغرب کے بعد ہی کھاتے ہیں لوگ. یہ ہمارے بنگلور کا معاملہ ہے کہ ماشاءاللہ رات کا کھانا 10 بجے ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کی صبح بھی 10 کے بعد ہوتی ہے. ساری دنیا صبح میں اٹھتی ہے 5 بجے اور بنگلور والوں کی صبح ہوتی ہے 12 بجے. ایک صاحب ایک دفعہ کہہ رہے تھے میں آج صبح 12 بجے اٹھ گیا تھا. ماشاءاللہ صبح 12 بجے اٹھ گیا تھا. اب معلوم نہیں اس کی شام کب ہوتی ہے. لوگوں کا بھی عجیب حال ہو گیا. تو بھائی ہم نے یہاں جو ٹائمنگز فکس کیے ہیں یہ تو اپنے ذوق سے ہم نے بنا لیے ہیں، ورنہ تو ساری دنیا میں آپ جا کر دیکھیے کھانے کا ٹائم یہ ہے کہ صبح میں کھاتے ہیں 12 بجے، 12 بجے دوپہر کا کھانا، 12-1 کے درمیان ان کا کھانا ختم ہو جائے گا. لیکن بنگلور والوں کا 3 بجے شروع ہوتا ہے، 5 پہ ختم ہوتا ہے. اور شام کا کھانا ساری دنیا میں مغرب ہوتے ہی کھاتے ہیں، عشاء سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو 10 کے بعد شروع ہوتا ہے، 12 تک بھی چلتا ہے، کبھی 1 تک بھی چلتا ہے. اور ہوٹلوں کا چکر جو لگاتے رہتے ہیں ان کا تو پوچھیے ہی نہیں، وہ تو پوری رات کھاتے ہی رہتے ہیں بیچارے. تو یہ کہہ رہا تھا اس اللہ کی حکمت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. شام کے کھانے کا وقت تو مغرب کے بعد ساری دنیا میں ہے، وہ تو اپنی جگہ افطار کا وقت باقی ہے، کچھ تبدیلی نہیں. جو تبدیلی ٹائمنگز میں ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی؟ وہ صرف صبح کے کھانے میں ہوئی. جو 12 بجے عام طور پر دنیا میں کھاتے ہیں اس کو اللہ نے کہا کہ تم دن میں جو کھاتے ہو اب ایسا کیا کرو کہ سحری میں کھا لیا کرو. وہ ٹائم بدل کر ادھر کر دیا گیا، صرف ایک ٹائم بدلا گیا، باقی کچھ نہیں بدلا گیا. اب رہا چکر ناشتے کا، اللہ نے اسے افطار رکھ دیا ہے. ہمارے ہاں تو افطار کھانے ہی کو بولتے ہیں، لیکن بھائی کھانے کا نام افطار نہیں، یہ ہماری الٹی اصطلاح ہے، الٹی منطق ہے. افطار کہتے ہیں روزہ کھولنا. افطار کے معنی کیا ہے؟ روزہ کھولنا. روزہ کھولتے کب ہیں؟ جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو تھوڑا سا ناشتہ ہوتا ہے کہ بھائی ذرا سا وہ پی لیا، ذرا سا کچھ کھا لیا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے چلے گئے. تو نماز سے پہلے جو کھاتے ہیں نا اس کا نام ہے افطار. وہ افطار ہو گیا ناشتہ. دیکھیے ناشتہ بھی اللہ نے رکھا ہے، رمضان کے اندر ناشتہ بھی معاف نہیں کرایا آپ کا. ناشتہ بھی اپنی جگہ، پھر نماز پڑھ کے آؤ تو شام کا کھانا بھی اپنی جگہ، اور جو صبح کا کھانا 12 بجے کھاتے تھے وہ رات میں اٹھا کے اللہ نے کھلا دیا، وہ بھی اپنی جگہ برقرار اور کوئی تبدیلی نہیں. سارے کھانے آپ کے ماشاءاللہ گھٹ ہے،
چٹ نہیں کیے، ماشاءاللہ سارے کھانے گھٹ کے گھٹ ہیں، صرف اتنا کیا کہ ایک وقت کے کھانے کی اللہ نے ٹائم بدل دیے، یہ اللہ نے کیا۔ اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں بڑا مشکل کام ہو گیا۔ کیا مشکل ہو گیا بھائیوں؟ کوئی مشکل نہیں، کتنا آسان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اتنا سا بدل کر اس کے اندر بے شمار حکمتیں رکھ دی، اور ان حکمتوں کو سوچنے غور فکر کرنے کی ہم کو ترغیب دی گئی کہ بھئی روزہ یوں ہی رکھ کے چلا نہ دو، بلکہ غور کرو، فکر کرو، سوچو کہ تم کو روزہ کیوں تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی کمی تھی، کمی ہوتی تو کھانے میں کم کراتا، اللہ نے کھانے میں کوئی کمی نہیں کرائی، سب اپنی جگہ یوں ہی ہے، ٹائم صرف ذرا سا بدل دیا گیا ہے۔ بھائیوں اسی کے ساتھ مزید یہ کہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نفر اللہ مرقدہ اس کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے رمضان مبارک میں کھانے کا اضافہ کر دیا تو بھائی کھانے ہی کے تو لیے اضافہ کیا ہے، گھر کے رکھنے کے لیے نہیں، اس لیے رمضان میں زیادہ کھا بھی سکتے ہو اور لوگ کھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس میں ایک بات مزید میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے رمضان مبارک میں اضافہ اس لیے کیا ہے کہ جتنی آنکھ کی ضرورت ہے آنکھ کھائے، اور جو بچ جائے اس کو اٹھا کے نہ رکھے بلکہ اسے غریبوں کو دے، اپنے رشتہ داروں کو دے، اپنے پڑوسیوں کو دے، اور لوگوں کو عطا کرے۔ اللہ ہم کو دیتا ہے، اس لیے بھی دیتا ہے کہ تمہاری اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا کرو، اس لیے کہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی و غمخواری کرنے کے لیے اللہ نے اضافہ در اضافہ کر دیا۔ اور یہ ایک مشاہدے کی بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ مومن کے رزق میں کس قدر اضافہ رمضان میں کر دیا جاتا ہے، وہ نعمتیں رمضان میں ملتی ہے کہ کبھی پورے سال میں نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی کے اس جملے کی حقیقت اور اس جملے کی واقعیت، اس جملے کی صداقت کھلے آنکھوں مشاہد ہو رہی ہے کہ ساری دنیا کے اندر سارے عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں، عجیب عجیب کھانے، بہترین قسم کے کھانے، خوب وافر طریقے پر کھانے، آدمی کھا کھا کے تھک جائے اور پھر کہے کہ بھائی دوسروں کو دے دو۔ اللہ اس قدر نوازتے ہیں، اللہ جب اس قدر آپ کو نوازتے ہیں آپ بھی اللہ کی صفت سے متخلق ہو کر دوسروں کو دینے کی کوشش کی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے متخلق کرو، موصوف کرو۔ اللہ کی صفت ہے دینا، اللہ کسی سے لیتا نہیں ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، وہ سب کو نوازتا ہے، وہ ساری دنیا کو عطا فرماتا ہے، وہ عطا کرنے والا رب ہے، وہ کھینچنے والا رب نہیں ہے۔ جب اللہ عطا کرنے والا ہے تو ہم کو بھی لینا نہیں ہے بلکہ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنے رزق میں سے دوسروں کو دے، غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، بیواؤں کو دے، یا مسکینوں کو دے، اور اپنے جاننے والوں کو بھی دے، نہ جاننے والوں کو بھی دے، تلاش کر کر کے پہنچائے کہ اللہ کے بندے کون ایسے ہیں کہ ان تک میں لے جا کے یہ اللہ کا رزق پہنچا سکتا ہوں۔ یہ ہے غمخواری و ہمدردی بھائیوں۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں تھی، بہت موجود تھا، اس لیے رزق کے اندر اس نے اضافہ کر دیا ہے۔ ایک آدمی نے ایک دفعہ نعوذ باللہ کہا کہ رمضان میں روزے وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، ہمیں تو بہت اللہ نے دیا ہے، کیا ضرورت ہے ہم کو روزہ رکھنے کی، یہ تو غریبوں کی عبادت ہے۔ لوگوں نے اب عبادتوں میں بھی فرق کر لیا ہے، غریبی اور امیری کا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں حج اور عمرہ یہ مالداروں کی عبادت ہے، نماز غریبوں کی عبادت ہے۔ یہ حج کو جانے والے نماز نہیں پڑھتے، ہاں حج کو برابر جائیں گے، رمضان آتے ہی فوراً عمرے کو چلے جائیں گے، حج کا سیزن آیا تو ماشاءاللہ حج کو بھی پہنچ جائیں گے،
لیکن نمازیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے کبھی نہیں پڑھیں گے، یا پڑھیں گے کبھی کچھ چھوڑ دیں گے، کبھی پڑھ لیں گے، اپنی مرضی پر اس کا سارا معاملہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ غریبوں کی عبادت ہے، یہ مالداروں کی عبادت ہے۔ بھائیوں، ساری عبادتیں سب کے لیے ہے۔ تم مالدار ہو تب بھی تمہارے اوپر ضروری، تم غریب ہو تب بھی تمہارے اوپر ضروری۔ رمضان میں روزے رکھنا غریبوں پر بھی ضروری، امیروں پر بھی ضروری۔ حج فرض ہو گیا تو جب حج فرض ہو جائے تو جائیں گے جس کے اوپر بھی حج فرض ہو گیا۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اپنی پونجی سے جمع کرتے رہتے ہیں، کر کے جب وہ پونجی جمع ہو جاتی ہے، اپنے اللہ سے ملنے کے شوق کے اندر اللہ کے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ مالدار قسم کے بڑے ٹھاٹ باز سے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے جو صرف اللہ کی محبت میں جاتے ہیں وہ اس طرح جاتے ہیں کہ بس ان کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، نوجوان آدمی تھے، شوق ہوا حج کرنے کا، وہ حج کے لیے نکلے، لیکن ان کی صورتحال یہ تھی کہ دونوں پیروں سے معذور تھے، اس لیے لنگڑ کے چلتے تھے، اور جانے کے لیے جو پونجی جمائی وہ صرف کھانے پینے کے لیے کچھ نظام بن سکتا تھا، سواری کا کوئی نظام نہیں بن سکا، اتنے پیسے ان کے پاس میں نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں پیدل حج کروں گا۔ پیر نہیں لیکن پیدل حج۔ وہ آدمی پیدل حج کرے جسے پیر ہو، لیکن یہ بیچارہ اللہ کا بندہ، بڑا محبوب، اللہ کا عاشق، وہ کہتا ہے پیر نہ ہو تو کیا ہوا، جیسے میں دنیا کے کام کاج کرتا ہوں اسی طرح میرے رب کے دربار میں بھی میں جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ لنگڑتے پیدل حج شروع کر دیا، اور ایک گاؤں کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، بہرحال طے کرتے وہ جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ایک گاؤں آیا، اس گاؤں سے وہ گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے، انہوں نے اس آدمی کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں حج کو جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حج کو ابھی تو بہت ایام باقی ہیں، ابھی کہاں حج کو چلے، حج کو میں بھی جاؤں گا، بعد میں چلیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پیدل حج کو جا رہا ہوں، اور پیدل بھی ایسا کہ میرے پیر نہیں ہیں، جس کے پیر ہو وہ تو آسانی سے چلے، مجھے تو لنگڑ کے چلنا ہے، اس لیے مجھے پہلے ہی سفر جانا ضروری تھا، اس لیے میں بہت پہلے نکل گیا ہوں، کئی ماہ پہلے، تاکہ میں وہاں پر بر وقت پہنچ سکوں۔ انہوں نے کہا کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد میں چلے جاؤ، کھانا پینا ہو۔ انہوں نے کہا کھانے پینے کے لیے وقت نہیں ہے، اگر کھانا پینا ہوگا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر ہو جائے، یہ دیر مجھے برداشت نہیں ہے، مجھے اللہ کے دربار میں بہرحال جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے تھوڑی دیر تک اصرار کیا، لیکن وہ مانا نہیں، تو اس کو میں نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ یہ جو بزرگ یہاں کے تھے، اس گاؤں والے، ان کو بھی حج کو جانا تھا اس سال، انہوں نے وقت پر اپنی سواری کا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر پہنچ گئے، اور ان کے دل میں بار بار اس نوجوان کا تصور آ رہا تھا کہ بھائی وہ نوجوان اتنی بڑی بھیڑ میں کبھی نظر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ بڑے عاشقانہ انداز میں وہ سفر کر رہا تھا، اللہ کا بڑا عاشق معلوم ہو رہا تھا، اس کی اداؤں سے، اس کی باتوں سے، اس کے لب و لہجے سے اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اللہ کا بندہ کہیں نظر آ جائے تو میں اس کو دیکھ لوں اور اس سے ملاقات تو کر لوں، لیکن ادھر دیکھتے رہے ادھر دیکھتے رہے۔ مکے میں دیکھا وہاں نظر نہیں آیا، پھر مینا میں گئے وہاں نظر نہیں آیا، پھر اس کے بعد جو ہے عرفات گئے وہاں بھی نظر نہیں آیا، عرفات کے بعد مزدلفہ آئے وہاں بھی نظر نہیں آیا، پھر واپس جب مینا کو آئے اور مینا میں کنکریاں مارنے کی طرف چلے، جمرات کی طرف، تو وہاں پر ایک جگہ پر دیکھا کہ لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں بھیڑ جمع ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک یہاں نوجوان ہے اور پیر کٹا ہوا ہے، لیکن وہ ایسی باتیں کر رہا ہے اللہ کے عشق و محبت میں کہ اس کی باتیں سننے کے لیے لوگ جمع ہوں گے۔ انہوں نے کہا وہی نوجوان ہو گئے، ان کے دل میں آیا، انہوں نے کہا میں بھی ذرا دیکھتا ہوں کون نوجوان ہے۔ وہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی نوجوان ہے،
اور وہ اللہ سے یوں دعا کر رہا ہے. بھائیوں ذرا اندازہ کرو یہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں, اللہ کے محبوبین کیسے ہوتے ہیں, اللہ کے عاشقین کیسے ہوتے ہیں. یہ صرف مال و پیسے کی بنیاد پر حج قبول نہیں ہوتا, یہ قبول ہوتا ہے دل کے جذبوں کی وجہ سے, یہ قبول ہوتا ہے دل کی محبت کی وجہ سے, یہ ہوتا ہے تعلق مع اللہ کی وجہ سے. وہ نوجوان دعا کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں دعا میں وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اب یہاں سارے لوگ جو آئے ہیں تیرے دربار میں حج کرنے والے, یہ ابھی کنکریاں ماریں گے, کنکریاں مارنے کے بعد یہ ابھی جائیں گے اور اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے, لیکن اے اللہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں بڑی تنگی سے, بڑی مصیبت سے, بڑی پریشانی سے تیرے دربار کے اندر حاضر ہو سکا, میرے پاس پیسے نہیں تھے, پیدل تیرے دربار میں آ گیا, اب تیرے نام پر قربانی کرنے میرے پاس کچھ نہیں ہے. سارے لوگ تو قربانی کریں گے لیکن اللہ وہ تو جانوروں کی قربانی کریں گے, میں تیرے لیے میری ذات کو پیش کرتا ہوں, میری ذات تیرے اوپر قربان کرتا ہوں, میری جان تو لے لے یہی تیرے لیے قربانی ہے. کہتے ہیں کہ لوگ جمع تھے اور وہ بار اللہ سے دعا مانگ رہا تھا, اسے دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں تھی. کون دیکھ رہا ہے, کون سن رہا ہے, وہ تو اپنے مالک کو سنا رہا ہے اور بار بار کہتا جا رہا ہے اے اللہ تیری جان تیرے اوپر قربان ہو, یہی قربانی کا تحفہ تیرے لیے لایا ہو, اس کو لے لیجئے. وہ بزرگ جو آئے تھے دیکھنے کے لیے آگے بڑھ کر وہ کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ اتنا کہتے ہی میں نے دیکھا کہ اس کی روح قبض ہو گئی اور وہیں پر وہ گر پڑا. بھائیو اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اپنے دربار میں اس کو قبول کر لیا. تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کیا جائے, پیسے کی بنیاد پر عبادت نہیں ہوتی, پیسے کی بنیاد پر عمرہ نہیں ہوتا, پیسے کی بنیاد پر حج نہیں ہوتا, پیسے کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے, تعلق مع اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ پر یقین کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ پر ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. بظاہر اسباب ہوتے ہیں, جب یقین ہوتا ہے تو اللہ اسباب بھی پیدا کر دے, یہ الگ بات ہے, لیکن اسباب کے بغیر بھی بہت کچھ ہو جایا کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, جلالت ہے, طاقت ہے. بہرحال بتانا یہ ہے بھائیوں, یہ ہے روزے کی حقیقت جس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اندر ایک نہیں کئی فائدے ہیں. ان فائدوں کو پیش نظر رکھ کر, ان اسرار و حکم کو پیش نظر رکھ کر اپنے روزوں کے اندر یہ کیفیت اور یہ حالت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. ہم فرشتوں والی صفات اپنے اندر پیدا کریں, شیطانیت کو اپنی مغلوب کر ڈالیں. اسی طریقے پر ہمارے اندر جو ہے یہ مادہ ہمدردی کا, غمخاری کا پیدا ہو, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے, ہمارے اندر کے دل کی سختیاں دور ہو جائے اور نرمی اور جو ہے لطافت پیدا ہو جائے. یہ سب کی سب چیزیں روزے کی مشروعیت کی حکمتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی, تمام مسلمانوں کے اندر بھی وہ صفات و خصوصیات پیدا کرے جو اللہ کو, اللہ کے نبی کو مقصود ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.